23 مارچ کو قرارداد پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا قرارداد کے مخالفین میں مسلمان رہنما بھی شامل؟ قرارداد پاکستان کے پس پردہ محرکات۔ ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان پورے ملک میں قومی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور اس روز ملک کے طول و عرض میں سرکاری و نجی سطح پر مختلف تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں مختلف انداز میں تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کرنے والی شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے بیشتر پاکستانی باشندے یوم پاکستان کے پس پردہ محرکات سے لا علم ہیں۔ محمد عمیر جمیل کے تحریر کردہ مضمون میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آخر 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور مسلمانان ہند کے لیے یہ کس قدر اہمیت کی حامل تھی۔ ہندوستان کے بیشتر مسلمان سیاسی رہنما ہندو مسلم اتحاد کے حامی اور دائی تھے، لیکن ہندوؤں کے امتیازی سلوک اور کانگریس کے متعصبانہ اقدامات نے ان رہنماؤں کی سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بیک وقت دو دشمنوں کا سامنا تھا، جن میں سے ایک تو انگریز تھے، جنہوں نے بر صغیر پر مسلمانوں کی تقریباً 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اور دوسرے مقامی متعصب ہندو تھے جو مسلمانوں کو غلام بنا کر ان سے اپنی محکومی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جب انگریز اور ہندوؤں کی چیرہ دستیاں حد سے بڑھ گئیں تو لاہور کے منٹو پارک یعنی موجودہ اقبال پارک میں 22 سے 24 مارچ 1940 تک آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اس تاریخی اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی، جو تاریخ میں پہلے قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد میں بر صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی نصب العین کا فیصلہ کیا گیا اور برطانوی ہندوستان کی آئینی حدود میں رہتے ہوئے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس نہایت غور و خوض کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کے لیے صرف ایسے آئین کو قابل عمل اور قابل قبول قرار دیتا ہے کہ جو جغرافیائی اعتبار سے باہم متصل خطوں کی صورت میں حد بندی کا حامل ہو اور بوقت ضرورت ان میں سے اس طرح رد و بدل ممکن ہو کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت باعتبار تعداد ہو، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے ہیں، انہیں آزاد ریاستوں کی صورت میں یکجا کر دیا جائے اور ان میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار اور حاکمیت کی حامل ہوں۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں قومیں اپنے مذہبی عقائد اور سماجی، علمی اور ادبی تاریخ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ سینکڑوں سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود یہ نہ تو آپس میں رشتہ داریاں کرتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ کھا پی سکتے ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن، جبکہ دوسری قوم کا ہیرو پہلی قوم کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قوم کی شکست دوسری قوم کی فتح اور دوسری قوم کی شکست پہلی قوم کی فتح تصور کی جاتی ہے، جبکہ دونوں اقوام کو اکٹھا کر دینا ان دونوں کے مذہبی عقائد اور نظریات کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ تباہی، بے سکونی، تعصب اور سیاسی عدم استحکام کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ قرارداد پاکستان کی مخالفت میں ہندو، سکھ اور کانگریسی مسلمان پیش تھے، جبکہ کانگریسی مسلمان رہنماؤں کی مخاصمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سوا ہندوستان کی تقریباً تمام مسلمان سیاسی جماعتوں کے تعاون سے دہلی میں ایک کانفرنس منعقد کی، جس کا مقصد مسلم لیگ کے ایک علیحدہ مملکت کے مطالبے کی مخالفت کرنا تھا۔ تاہم ہندوؤں اور کانگریسی مسلمانوں کے معاندانہ رویے اور مخالفانہ رد عمل کے باوجود قائد اعظم اور مسلم لیگ نہ صرف اپنے نظریے پر ڈٹے رہے، بلکہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد مزید تیز کر دی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان قومی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ نیز اس دن کی مناسبت سے مارگلا ہلز کے پریڈ گراؤنڈ میں خصوصی تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے، جس میں مسلح افواج کی روایتی پریڈ اور ہتھیاروں کی نمائش بھی ہوتی ہے۔ اس موقع پر افواج پاکستان کے افسران کو اہل خانہ کے ساتھ مدعو کیا جاتا ہے۔ نیز یوم پاکستان کے موقع پر اپنے اپنے شعبہ جات میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیات کو قومی اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے۔